बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं और हैरान होते हैं कि जी जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और प्रोफाइल जो है हमारी बहुत अच्छी थी, बैंक स्टेटमेंट जो है उससे भी ज़्यादा अच्छी थी, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी थी और सोशल टाइज तो खैर बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारा वीज़ा जो है कुछ कंट्रीज़ से रिफ्यूज़ हो गया है और कुछ कंट्रीज़ रिफ्यूज़ कर देती हैं। तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न भी होती है वीज़ा रिफ्यूज़ल के पीछे, या कि नहीं होती? लोगों के पास बहुत ज़्यादा रीज़न्स भी होती हैं पाकिस्तान वापस आने की, लेकिन फिर भी जो है एलिगेशंस लगा दी जाती हैं जी कि हमें आप पर जो है शक है, आप वापस नहीं आएंगे, हमें आप पर डाउट है कि आप जो हैं वापस नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में इस तरह की जो सवाल हैं ये गर्दिश कर रहे होते हैं कि क्या एम्बेसी जो है विदाउट लॉजिकल रीज़न्स पर वीज़ा रिफ्यूज़ करती है कि नहीं करती, और अगर करती भी है तो क्या कोई लॉजिकल रीज़न होती भी है कि नहीं होती। इसकी बहुत सारी वजूहात और एस्पेक्ट्स होते हैं इस चीज़ के पीछे। तो आज मैं ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं और इसकी वजूहात जो हैं आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। लॉजिकल रीजंस मुख्तलिफ एम्बेसीज की तरफ से नहीं दी जाती, बल्कि आपको सिर्फ एक रिफ्यूज़ल लेटर दिया जाता है जो कि एक स्टैंडर्ड रिफ्यूज़ल लेटर होता है जिसमें 12 से 15 किस्म की मुख्तलिफ एलिगेशंस या जिसको उर्दू में हम कह लें शिक्कें होती हैं। आपको उन शिक्कों के ज़रिए ही आपका जो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ किया जाता है, वही उन 12 से 15 रीजंस के ऊपर। सबसे पहली एलिगेशन आप पर यह लगाई जाती है कि आपका जो है आप अपने टूर को या अपने विजिट को प्रॉपरली जस्टिफिकेशन नहीं दे सके। हालांकि लोगों ने प्रॉपर ट्रैवल प्लान भी दिया होता है और वीज़ा कवरिंग लेटर में भी सारा कुछ बाकायदा प्रॉपरली लिखा होता है। अगली रीज़न ये लगती है कि जी आप जाकर जो है हमारे मुल्क में जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे। तो ये सारे मफरूज़ात होते हैं जो वीज़ा ऑफिसर जो है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से कायम किए जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि जी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। तो क्या वाकई कोई लॉजिकल रीजंस होती हैं एम्बेसी के पास आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने की कि नहीं? तो अब हम इस चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जिसमें आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी हो, सोशल टाइज भी अच्छी हो, आपके फाइनेंशियल और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी हो, तो फिर भी वो कंट्री आपका जो है वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है। इनमें से जो चंद कंट्रीज़ हैं वो मैं उनका जिक्र आपके सामने करना जा रहा हूँ। जो सबसे पहला कंट्री है इस हवाले से वो है जी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क का टूरिज़म जो है ओपन नहीं करता, यानी कि दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करता। हालांकि स्विट्ज़रलैंड यूरोप का वो मुल्क है जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से ही जाना और पहचाना जाता है। ये उनकी एक वीज़ा पॉलिसी है, वो टूरिज़्म को प्रमोट ज़रूर करते हैं लेकिन पाकिस्तान में वो टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करते। इसके बाद बेल्जियम और नॉर्वे भी जो है टूरिज़्म के हवाले से अच्छे नहीं हैं, ये भी टूरिज़्म को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। और डेनमार्क जो है वो तो बिल्कुल ही टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करता। तो रीज़न्स लोगों को ये फराम करते हैं कि हम आपकी जस्टिफिकेशन से मुतमिन नहीं हैं। ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट भी है या उनके फ्रेश पासपोर्ट पर अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, कनाडा का भी वीज़ा लगा हुआ है और शेंजन वीज़ाज भी लगे हुए हैं। और बाज़ केसेस में तो कुछ लोगों के कनाडा के वैलिड वीज़ाज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ ने इन लोगों को वीज़ाज जो है नहीं दिए। उसकी मेन वजह यही है कि ये लोग एक तो वैसे भी टूरिज़्म को कम प्रमोट करते हैं और इनकी जो पॉलिसी पाकिस्तान को जो लेकर है टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से बिल्कुल सिफर है या ना होने के बराबर है। इन तमाम जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि ये ऐसे कंट्री जो हैं पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट क्यों नहीं करते, इसकी एक जो मेन वजह जो सामने आई है वो ये है कि जी हमारा जो मुल्क है जो पाकिस्तान, उसके जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो बहुत लो है। जब आपके पासपोर्ट की रैंकिंग लो होती है तो जब उन ममालिक से वीज़ाज की एप्लीकेशन जो है मुतल्लिका एम्बेसी या जिसको कौंसल खाना कहते हैं, जब कौंसल खाना को ऐसे मुल्क से एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो ऐसी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी जो है बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे मुल्क के जो पासपोर्ट की जो लो रैंकिंग है और जो हमारे मुल्क के लोगों की जो एप्लीकेशन की जो स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, उसकी जो मेन वजह जो सामने ये आई है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं जब बाहर जाते हैं तो वापस नहीं आते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो वापस नहीं आते और वहीं पर रुक जाने की कोशिश करते हैं।
اس وجہ سے ایسے لوگ بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو بھی ویزاز ملنے میں مشکل آتی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ماضی میں ایسے ملکوں کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں، جیسے بڑے بڑے ممالک میں پاکستانی جاتے ہیں اور وہاں سے واپس نہیں آتے اور سکپ ہو جاتے ہیں، یا وہاں جا کر اسائلم اپلائی کر لیتے ہیں، یا کوئی امیگریشن وغیرہ اپلائی کر لیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں پر رک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے پاکستانیوں کے جو ہے ویزا، جو وزٹ ویزا کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، ان کی سکروٹنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ جو ہے وہ لو بھی ہے۔ یہ ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر جا کر لوگ اسائلم لے لیتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پروفائل میں کوئی کمی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی پروفائل بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستانی جو ہیں مشہور ہو چکے ہیں جی، کہ جی جب یہ واپس جب کسی آؤٹ آف کنٹری، کسی اچھے ڈیولپ کنٹری میں جاتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں وہاں سے واپس آنے کی، واپس نہیں آنے کی۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ تو آپ یہ لوگ ہرگز نہ سمجھے کہ آپ کی پروفائل کی وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کا ویزا ریفیوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو گیا، آپ چلے بھی گئے، آپ نے اسائلم بھی لے لیا یا امیگریشن بھی لے لی یا کسی طریقے سے ایڈجسٹ بھی ہو گئے، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے، جب لوگ اپنا کوئی امیگریشن سٹیٹس وہاں پر حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ملک کے لوگ یا دیگر ممالک کے لوگ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہوتے ہیں وہ دوسری غیر قانونی اور انلیگل ایکٹیویٹیز میں شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح مختلف قسم کے فراڈز وہاں کرتے ہیں، چوری چکاری میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ملک کی بدنامی اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ پاکستانیوں کی جو ہے سکروٹنی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور پاسپورٹ کی رینکنگ بھی اس سے لو ہوتی ہے۔ ماضی میں پاکستان میں یہ ٹائم بھی آ چکا ہے کہ جب نیدرلینڈ کسی بھی پاکستانی کا ویزا ریفیوز کرتا تھا تو وہ باقاعدہ ریفیوزل لیٹر پر لکھ کر دیتے تھے کہ جی ہم آپ کا ویزا ریفیوز کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی پروفائل کے مطابق آپ کے حالات تو بہت اچھے ہیں، لیکن جو اس وقت آپ کے ملک کے سیاسی اور معاشی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حالات، آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہمیں آپ پر شک ہے۔ اگر ہم نے آپ کو ویزا دے دیا تو آپ وہاں پر جا کر، ہمارے ملک پہ جا کر واپس نہیں آئیں گے۔ تو ماضی میں نیدرلینڈ اس طرح کا بھی ریفیوزل لیٹر جو ہے پاکستانیوں کو دے چکا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ کے ملک کے حالات جو ہیں سیاسی طور پر، خاص پر اکانومی وائز اگر اچھے نہیں چل رہے ہوتے تو پھر جو فورن سٹیٹس جو ہوتی ہیں ان کا موڈ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ ویزا دینے کے موڈ میں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جی ہمارے ملک کے معاشی اور سیاسی حالات جو ہے بڑا اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی ویزا اپلیکیشن میں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم فیکٹر ہے ویزا ریفیوزلز کا، یہ ایک لاجیکل ریزن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ملک کے حالات اچھے نہیں ہوں گے تو لوگوں کے بھی حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو لوگوں کے جب حالات اچھے نہیں ہوں گے تو لوگ باہر کسی ڈیولپ کنٹری میں جانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی ڈیولپ کنٹری میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر آپ کو روزگار بھی اچھا ملتا ہے، وہاں پر آپ کے بچوں کی تعلیم بھی فری ملتی ہے اور چیزوں کی جو ہے ایکسیس بھی جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا تو یہ ایک سوچ بھی کار فرما ہے اس کے پیچھے کہ جب لوگ پاکستانیوں کے ملک کے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ باہر کسی ڈیولپ کنٹری میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایسے حالات میں، ایسے ملکی حالات میں جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ پر جو ہے ایلیگیشنز لگتی ہیں، اور آپ پر یہ ایلیگیشن آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کے ملک کے جو حالات، خاص طور پہ معاشی حالات اور سیاسی حالات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پر ایلیگیشن لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ سے پہلے جو پاکستانی جو لوگ ہوتے ہیں جو پہلے جا کر اسائلم وغیرہ یا اس طرح کے امیگریشن سٹیٹس وغیرہ لے کر جو حرکتیں کرتے ہیں، پھر ان ایسے لوگوں کا خمیازہ جو ہے ہم جیسے یعنی کہ جو نوجوان نسل ہے پاکستانی، ان کو پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ بات بالکل کلیئرلی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستانیوں کی ہسٹری جو ہے ماضی میں اچھی نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی فارن کنٹری میں جب پاکستانی جاتے ہیں تو وہاں جا کر سکپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پر جو ہے اٹریکشن بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علاقے جو ہیں بہت زیادہ ڈیولپ ہیں اور یہاں کا موسم بھی اچھا ہے، کیونکہ خاص طور پر پاکستان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ گرمی سے بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپڈ علاقے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اسی لیے پاکستانیوں کی یا دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں جا کر کوئی اپنا مستقل طور پر ہم سکونت اختیار کر لیں۔ زیادہ تر جو ہے اکنامک وائز دیکھا جاتا ہے کہ جی پاکستانی جو ہے اکنامک وائز دیکھتے ہیں جی کہ کس ملک کے حالات اچھے ہیں، تو جہاں پر تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ہے ڈیولپ کنٹریز میں مزدور پیشہ افراد کی بھی جو ہے وہ تنخواہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تو یہ چیز بھی جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔
تو اس اٹریکشن کی وجہ سے لوگ ایلیگل ہو جاتے ہیں اور اسائلم لے لیتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جو اسائلم سیکنگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کنٹری کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جان جو ہے پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اسائلم دے دیا جائے، اگر ہم دوبارہ واپس پاکستان اپنے ملک میں چلے گئے تو ہمیں جان سے مار دیا جائے گا یا ہماری جان کو شدید خطرہ ہے۔ دیکھیں، جو کچھ لوگ واقعی ہی حقیقتاً پریشان ہوتے ہیں، اسائلم لیتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر کسی نے کوئی اپنی سیاسی پارٹی بنائی ہوئی ہے تو ان کے نظریات کسی دوسرے لوگوں سے نہیں ملتے، تو وہ ایسے لوگ حقیقتاً اسائلم لیتے ہیں اور وہ جینون بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور جو زیادہ تر جو لوگ اسائلم اپلائی کرتے ہیں ان کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، اور وہ اسی لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسائلم، کہ ہم کسی طریقے سے اپنا جو ہے ادھر جا کر پیسہ کما لیں اور جو ہے ہمارا سٹے جو ہے ادھر کنفرم ہو جائے۔ تو ایسی ایمبیسیز یقیناً موجود ہیں جو بغیر کسی لاجیکل ریزن کے آپ کا ویزا ریفیوز جو ہے وہ کر دیتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں نہ آئیں، اور ان ایسے ممالک میں کینیڈا جو ہے وہ زیر فہرست ہے۔ کینیڈا چاہتا ہے کہ جی ایسے لوگ جو اسائلم سیکر ہیں وہ ہمارے ملک میں نہ آئیں، کیونکہ کینیڈا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو اگر آپ کا کینیڈا کا ویزا لگ جائے تو وہاں پر اسائلم لینا قدرے آسان ہوتا ہے، اور جب آپ کا ایک دفعہ کیس بھی اپلائی ہو جائے تو پھر آپ کو وہاں پر جو ہے سہولیات بھی ملتی ہیں، اور کیس آپ کا چلتا رہتا ہے اور آپ کو پیسے بھی ملتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کینیڈا کا جو ویزا جو ہے حاصل کرنا اس وقت کافی مشکل کام ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری ویڈیوز، جو اکثر لوگ حیران رہتے ہیں جی کیا جب ہمارا ویزا ریفیوز ہوتا ہے اتنی اچھی پروفائل ہونے کے باوجود بھی، تو کیا اس کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزنز ہوتی ہیں؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی میں نے آج بتایا کہ یہ لاجیکل ریزن ہوتی ہیں۔ آپ کے ملک کے معاشی حالات، آپ کے ملک کے سیاسی حالات، آپ کے ملک کے لوگوں کا پاسٹ میں جو ہے جو حرکات و سکنات وہ کرتے ہیں، جیسے اسائلم لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یا ادھر جا کے انلیگل غیر قانونی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پاسپورٹ کی لو رینکنگ، تو یہ تمام وہ وجوہات ہیں جو کہ آپ کو فرنٹ اینڈ پر نہیں بتائی جاتی کہ آپ کا ویزا ہم اس وجہ سے ریفیوز کر رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو لیکن آپ لوگوں کو فرنٹ اینڈ پر یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے پرپس سے سیٹسفائی نہیں ہیں، آپ نے جسٹیفیکیشن نہیں دی، یا ہمیں شک ہے کہ جی آپ جا کر واپس نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے پاکستانیوں کی جو ہے اسکروٹنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جانچ پڑتال چھان پھٹک کے بعد ہی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پروفائل ہائیلی اچھی ہو تو ان کو ویزا ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔